اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صفت الصلاۃ یا کتاب الصلاۃ کا نیا باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کی سنتیں اور اپنے محبوب کے نماز کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو صفت الصلاۃ یہ باب نمبر 9 ہے، ایک نیا باب ہے کتاب الصلاۃ کا، اور باب ہے القراءۃ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر کس چیز کی قراءت کرنی چاہیے۔ یہ ایک باب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ کس طرح جو ہے نماز کے اندر قراءت کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ سیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے القراءۃ فی الصلاۃ میں، وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اور اس روایت میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کیا چیز آپ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ نماز نہیں ہے لمن اس کی لم یقرأ جس نے نہ پڑھا ہو بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کو، متفق علیہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ یہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ غلط پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور باب ہمارا پیچھے والی حدیثیں رہتی ہیں غالباً۔ یہ پچھلا جو باب تھا الفصل الثانی یا الفصل الاول، یہ ہمارا پیچھے سے مکمل ہے۔ اگلے صفحے پہ ذرا جائیں۔ ہاں جی، یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ یہ ہمارا اب جو ہے باب ایک اور ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اور باب تھا، یہ ایک باب انہوں نے ایڈوانس آگے کر دیا تھا۔ تو ابھی جو باب ہم کریں گے وہ ہے باب ما یقرأ بعد التکبیر، وہ باب جس میں یہ پڑھیں گے ہم کہ تکبیر کے بعد کیا کہنا چاہیے، تکبیر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ باب اب شروع ہو رہا ہے ہمارا۔ الفصل الاول، یہ پہلی فصل ہے۔ ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یسکت خاموشی فرماتے بین التکبیر،
تکبیر کے درمیان و بین القراءت اور قراءت کے درمیان. جب آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے اور قراءت کرتے تو قراءت اور تکبیر کے درمیان آپ خاموشی اختیار فرماتے. بین القراءت اسقاطتن، اسقاطتن، اسقاطتن یہ یہاں پر بطور مصدر ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر مطلب کہ آپ خاموشی فرماتے اور کسی قدر جو ہے وہ آپ کی خاموشی ہوتی. اسقاطتن یسقط کا یہ مفعول ہے، یسقط اسقاطتن یعنی آپ خاموشی اختیار فرماتے. فقلت تو میں نے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اسقاطو کا بین التکبیری و بین القراءتی ما تقول، اسقاطو کا آپ کی جو خاموشی ہے بین التکبیری و بین القراءتی تکبیر اور قراءت کے درمیان، ما تقول اس میں کیا آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس میں کیا آپ اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے ہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقول میں کہتا ہوں اللہم اے میرے اللہ باعد دور کر دے، باعد دور کر دے یا دوری کر دے، اے اللہ دوری فرما بینی و بین خطایا میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کو دور رکھا ہوا ہے. اللہم نقنی من الخطایا، اللہم اے میرے اللہ نقنی مجھے پاک کر دے من الخطایا خطاؤں سے، کما ینقی الثوب الابید من الدنس، یا اس کو ہم اگر پڑھیں مجہول پڑھیں تو ہوگا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اور اگر اس کو آپ نے معروف پڑھنا ہے تو ہوگا کما ینقی الثوب الابید من الدنس. لیکن یہاں پر معروف کا صیغہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کپڑوں کو جو ہے وہ دھو کے پاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اب مجہول صیغہ استعمال ہوگا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، جس طرح پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو من الدنسی، دنس کہتے ہیں جو ہے میل کو، کچھ میل کو چیل ہو گیا، گند ہو گیا. کما ینقی الثوب الابید من الدنس جس طرح سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے میل سے. اللہم اغسل خطایا اے اللہ میری خطاؤں کو دھو دے بالماء پانی کے ساتھ، والثلجی اور برف کے ساتھ، والبردی اور اولوں کے ساتھ. متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے. اب یہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اس پر تھوڑا سا غور فرمائیں. ہم تکبیر کے بعد اور جو ہم تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی، اس کے درمیان پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ہم یہ کلمات جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات ادا کرتے تھے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. تو احناف کے نزدیک سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے اور ہر ایک بندہ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ یہ والی دعا کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز قبول ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا بھی اسے ثواب دیا جائے گا. اور احناف کے نزدیک جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ نفل کا ہر شفع مستقل نماز ہے، یعنی ہر نفل کی 2 رکعت کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تو یہ تیسری رکعت میں بھی ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں.
اس وجہ سے یہ زیادہ بہتر، زیادہ جامع ہے، اس وجہ سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور بہت سی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک تو یہ آپ نے پڑھا، اس کے علاوہ اگلی روایت میں دیکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان اور کیا پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ فکس نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے، تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس کی اگر ہم مختصر سی تشریح دیکھیں تو اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جو اپنی مغفرت اور رحمت کے ٹھنڈے پانی سے جو غسل دینے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت کے ٹھنڈے پانی سے غسل دے دے جس سے طہارت بھی حاصل ہو، ٹھنڈک اور راحت بھی، یہ عجیب قسم کی تمثیل ہے۔ خیال رہے کہ ان جیسی تمام دعاؤں میں ہم گناہ گاروں کو تعلیم دینا مقصود ہے، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے طیب اور طاہر ہیں اور رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند اور بالا ہے، جس پر حضور کی نگاہ کرم ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب وہ ہے کہ یہ محبوب ان کو پاک کرتا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو۔ تو اس حدیث پاک میں یہاں سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ اگر کوئی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کی جگہ پر یہ دعا بھی پڑھتا ہے تب بھی یہ قابل قبول ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث اس باب کے اندر سب سے طویل ترین حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک امام نسائی نے جو ہے وہ ذکر کی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے اس روایت کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کی دعائیں یہاں پر موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا صد اللہ الغالب اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا قام الی الصلاۃ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وفی روایت ایک روایت میں ہے کان اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز کا افتتاح فرماتے، آغاز فرماتے، کبارا تکبیر کہتے، ثم پھر آپ ارشاد فرماتے، قال ارشاد فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ آپ کے کلمات تھے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ تکبیر کہتے ہیں تو کیا فرماتے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، اور میں بالکل حنیف ہوں، برائیوں سے، ناپاکیوں سے اور تمام تر کے عیوب سے بیزار ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، انا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک، اور اسی طرح امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہنے کا، وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انت المالک لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم، اے میرے اللہ، انت المالک، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی معبود ہے، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، واعترفت بذنبی، میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف فرما، جمیعاً، تمام کے تمام گناہ، انہو، بے شک وہ، لا یغفر الذنوب، وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا، الا انت، مگر تو، یعنی تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وحدنی لأحسن الاخلاق، وحدنی، اور ہدایت دے، لأحسن الاخلاق، بہترین اخلاق کی طرف، لا یہدی لأحسنہا، اور جو ہے لا یہدی، کوئی ہدایت نہیں دیتا، لأحسنہا،
اس نے اخلاق کی طرف، الا انت مگر تو ہی دینے والا، یعنی تو ہی اخلاق کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ واصرف عنی سیئہا، واصرف اور پھیر دے عنی مجھ سے، سیئہا تمام تر عیبوں کو، گناہوں کو، بری عادتوں کو مجھ سے دور کر دے۔ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور کوئی اور نہیں دور کر سکتا سوائے تیرے، ان عیبوں کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ لبیک وسعدیک، لبیک میں حاضر ہوں، وسعدیک اور تیری اطاعت پر آمادہ ہوں، والخیر کلہ فی یدک اور تمام کی تمام بلائی، والخیر بلائی کلہ تمام کی تمام، فی یدک تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک اور جو بھی شر ہے یہ جو ہے وہ تیری طرف منسوب نہیں ہے، یہ تیرے ساتھ وابستہ نہیں ہے، والشر لیس الیک وہ تیرے ساتھ نہیں ہے، آنا بیکا اور میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، آنا بیکا یعنی میں تیرے جو ہے وہ ساتھ کا طالب ہوں، تجھ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ اور تو ہی جو ہے وہ برکت دینے والا ہے، وَتَعَالَيْتَ اور تو ہی جو ہے وہ بلندیوں والا ہے، استغفرک میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اور تجھ سے جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں۔ استغفر کے یہاں پہ معنی کر لیں معافی چاہتا ہوں، اتوب کا معنی کریں توبہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اذا رکع اور جب آپ رکوع کرتے، قالا اللہم لک رکعت اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وبک آمنت اور میں تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت اور تیری خاطر سر تسلیم خم کیا، خاشع لک سمعی و بصری و مخی و عزمی و عصبی، خاشع میں نے جو ہے وہ جھکا لیا یا عاجز ہیں یا جھک گئے ہیں، لاکا تیرے لیے، سمعی میری سماعت، و بصری میری بصارت، و مخی اور میری جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ اس کا معنی اب کریں گے ہم جوڑ کر لیں، وازمی اور میری تمام تر جو ہے وہ ہڈیاں، واسبی اور میرے تمام تر پٹھے، فیضا رفع راسہ جب آپ سر اٹھاتے، قال اللہم ربنا لک الحمد اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، مل السماوات والارض آسمان اور زمین کے بھر کے برابر، یعنی آسمان اور زمین کو بھر دیا جائے تو اس بھرے ہوئے آسمان اور زمین کے برابر جو ہے وہ تیری حمد ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اتنی تیری حمد ہے، وملا ما شئت من شیء ملا ما شئت من شیء وملا اور اس کے بھرے ہوئے کے برابر ما شئت من شیء جو تو چاہے کسی بھی چیز میں سے، یعنی جتنا تو چاہے بھر دے اتنی جو ہے وہ تیری حمد ہے، تیری رضا کے مطابق تیری حمد ہے۔ بعد اس کے فَإِذَا سَجَدَ جب سجدہ کرتے، قالا فرماتے اللہم لک سجدت میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کر گیا، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ سجدہ سجدہ کیا وجہی میرے چہرے نے، للذی اس کو، وخلقہ جس نے اس چہرے کو پیدا کیا، وصورہ اور مصور بنایا، خوبصورت بنایا، اس کو بہترین صورت میں ڈالا، وشکا سمعہ اور اس کے کان کو جو ہے وہ شک کیا، وبصرہ اور اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ شک کیا، یعنی اس کی کان اور آنکھیں چیری، یعنی اس کے کان کو جو ہے وہ سننے کے لیے بنایا اور آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا، یہاں پہ شک کا یہ معنی کر لیں۔ تبارک اللہ اللہ تو برکت دینے والا ہے، احسن الخالقین بہترین تخلیق فرمانے والا ہے، ثم یکون من الاخر پھر آپ آخر میں کہتے ما یقول بین التشہد والتسلیم التحیات اور سلام پھیرنے کے درمیان کیا کہتے، اللہم اغفر لی اللہ مجھے بخش دے، ما قدمت وما اخرت ما قدمت جو میں تو ہی آگے جو ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے جو ہے وہ بخش دے، اور اغفر لی بخش دے، ما قدمت جو میں نے آگے بھیجی، وما اخرت اور جو میں نے جو ہے وہ چھپائی، مطلب میں نے جتنی بھی اگلی پچھلی چھپی کھلی خطائیں ان کو معاف فرما دے، وما اسودت اور جو میں نے جو ہے وہ زیادتیاں کی، اسررت جو میں نے زیادتیاں کی کھلے ہوئے، وما اعلنت
چھپے ہوئے، وما اعلنت اور الاعلان، وما اسرفت اور جو میں نے اسراف کیا، جو میں نے زیادتیاں کی، وما انت اعلم بھی اور تو ہی بہتر جانتا ہے ان کو، منی میرے بارے میں، انت المقدم تو مقدم ہے، تو پہلے ہے، وانت المؤخر تو آخر بھی ہے، لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، رواہ مسلم امام مسلم نے اسے نقل کیا، وروایت فی الشافعی اور امام شافعی کی روایت میں ہے، والشر لیس الیک المہدی من ہدیت وانا بک و الیک لا منجا منک ولا ملجا الا الیک تبارکت۔ امام شافعی کی روایت کے مطابق الفاظ یوں ہیں، والشر لیس الیک، شر جو ہے وہ تیرے ساتھ منسوب نہیں ہے، والمہدی اور مادی وہ ہوگا من ہدیتا جسے تو نے ہدایت دی، ہدایت یافتہ وہ ہوگا جسے تو نے ہدایت دی، آنا بکا میں تیرے ساتھ وابستہ ہوں یا تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ منجا اور لا منجا منکا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیرے، ولا ملجا الا الیک اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے تیرے، تبارکتا تو برکت دینے والا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو طویل ترین تھی یہ مکمل ہوئی، اور اس حدیث پاک کو آپ نے جو ہے وہ سماعت کیا، ذرا دوبارہ پیچھے چلیں تاکہ ہم اس کا ترجمہ دوبارہ کر سکیں اور اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ یہی دو حدیث مبارکہ آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو اس روایت کے اندر چیزیں جو موجود ہیں ان کا اندازہ ہو۔ وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے کانا اذا افتتح الصلاۃ جب نماز کا آغاز فرمایا کرتے تھے، کبارہ تکبیر کہتے، پھر تکبیر کے بعد کیا کہتے اس پر ذرا غور فرمائیں، قال آپ فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وجہت میں نے توجہ کی، وجہی اپنے چہرے کی، للذی اس کی طرف فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، حنیفا اور میں برائی سے بیزار ہوں، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، انا صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، بابذالک یہی مجھے امر تو حکم دیا گیا، یہی کہنے کا یعنی توحید بیان کرنے کا حکم دیا گیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں ہی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں پر ذرا یہ اب حدیث پاک سامنے آ گئی ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر تھوڑا سا ایک عقیدے کی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ جس طرح آج کل یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں مسلمان ہے، جس طرح اہل تشیع اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور باقیوں کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں، کبھی آپ غور فرمائیں تو زیادہ تر وہ یہی کہتے ہیں مومنین اور جو ہے وہ مومنات، زیادہ لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، اور باقیوں کے لیے مسلمین اور مسلمات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو اہل تشیع نہیں ہوتے ان کے لیے مسلم اور مسلمین مسلمات کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا موقف اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس طرح سورہ اعراف کی دلیل ہے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دل کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے، اور جو ہے اسلام لے آنا یہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں منافقت ہے۔ تو دل سے ایمان جو لاتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، جو دل سے ایمان نہیں لاتا اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں وقالت الاعراب آمنا، اعرابی آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، اے محبوب فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ مطلب انہوں نے اس آیت سے یہ نکالا کہ مومن جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اب اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر ذرا دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول
اول المسلمین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنَا اول المسلمین، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَا مِنَ المسلمین، میں مسلمان میں سے ہوں۔ اگر لفظ مسلمان منافقت ہوتا یا لفظ مسلمان کا معنی غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کو جو ہے وہ مسلمان کے لقب سے نہ پکارتا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کا اصول ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو مسلمان ہمارا نام ہے۔ آگے جو ہے وہ مومن کی جو ہے وہ صفات ہیں، جس طرح قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو اگر آپ قرآن کی ترتیب پہ غور کریں، مسلمان کو پہلا نمبر دیا، مسلمات کو بھی پہلا نمبر دیا، اور دوسرے نمبر پہ ذکر کیا مومنین اور مومنات کو، تو یہاں پہ اشارہ تھا جو مسلمان کو منافق ہے وہ خود 2 نمبر ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں 2 نمبر پہ صرف یہ ذکر کیا گیا ان کا۔ تو اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان کہنے کا کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان لفظ اپنی زبان مبارک سے نکالا۔ اس کا مطلب یہ لفظ مسلمان منافقت نہیں ہے۔ اور ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے، ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اسلام یا مسلمان ہونا اس چیز کو عملی جامہ پہنانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں جو صرف عقیدے کا پختہ ہو، عقیدہ ہو، وہ صاحب ایمان ہے، اور اپنے عقیدے کے مطابق جو عمل کرتا ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ارکان اسلام ہم کہتے ہیں، اسلام کے ارکان، ان کو ارکان اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جو عمل والی کیفیت ہے وہ اسلام ہے، اور جو صفت صرف عقیدہ ہے یا یوں کہہ لیں بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایمان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے وہ بعض اوقات فرضی ہے، اس کے الٹ بھی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ ایمان صرف عقیدے کا نام کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل کو جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آگے ذکر کیا، وقت بھی ہمارے پاس ٹوٹل 10 منٹ ہے، ہم جلدی سے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم انت المالک لا الہ الا انت ربی، اے اللہ تو مالک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، واعترفت بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، میرے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے، واہدنی لأحسن الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی طرف ہدایت فرما، لا یہدی لأحسنها الا انت، اور کوئی حسن اخلاق کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا سوائے تیرے، واصرف عنی سیئہا، اور مجھ سے جو ہے وہ برائی کو جو ہے وہ دور کر دے، لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور کوئی برائی کو دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے، لبیکا وسعدیک، لبیکا میں حاضر ہوں، وسعدیکا اور میں اطاعت شیار ہوں، والخیر کلہ، اور تمام کی تمام بلائی فی یدیکا، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے دست قدرت میں ہے، والشر لیس الیکا، اور شر کو تیرے ساتھ کوئی علاقہ نہیں، کوئی نسبت نہیں، یا شر تیرے ساتھ منسوب نہیں، انا بکا، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، والیکا، اور تیری طرف جو ہے وہ التجا کرتا ہوں، تبارکتا، تو بابرکت ہے، وتعالیتا، اور تو بلند ہے، استغفرک، میں استغفار کرتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، واتوب الیک، اور توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، واذا رکع، اور جب رکوع کرتے آپ فرماتے ہیں اللہم رکعت وبک آمنت، میں نے رکوع کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور تیرے لیے سر تسلیم کم کیا، خاشع لک سمعی، جھک گئے ہیں، تواضع کر لی ہے میری سماعت نے، وبصری، میری آنکھوں نے، ومخی، اور میرے جوڑوں نے، وعظمی، میری ہڈیوں نے، وعصبی، میرے جو ہے وہ تمام تر اسبات نے، فاذا رفع راسہ، جب آپ سر اٹھاتے، قال اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، مل السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بلندی کے برابر، یا آسمان اور زمین جس طرح بھر جائیں اتنی جو ہے وہ تیری تعریف ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے اتنی تیری تعریف ہے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد جسے تو چاہے اتنا بھر دے اتنی تیری تعریف ہے، یعنی بے حساب اور بے حد تیری تعریف ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ فرماتے، قال اللہم لک سجدت، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وَبِکَ آمنت، تجھ پر ایمان لایا، وَلَکَ أَسْلَمْتُ، تو تیرے لیے سر تسلیم خم کیا،
ساجد وجہی میرے چہرے نے سجدہ کیا، للذی اس کے لیے خلقہ جس نے اسے تخلیق کیا، وصورہ اور بہترین صورت میں ڈالا، وشق سمعہ وبصرہ اور جس نے اس کی سماعت کو اور اس کی بصارت کو شق کیا، یعنی دیکھنے کے اور سننے کے قابل بنایا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ اور بہترین خالق ہے۔ ثم یکون من آخر ما یقول بین التشہد والتسلیم، اور اس کے آخر میں جب آپ تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان میں ہوتے تو کہتے اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ بخش دے جو میں نے آگے بھیجا، وما اخرتا اور جو میں نے مؤخر کیا، وما اسررت جو میں نے چھپایا، وما اعلنت جو میں نے اعلان کیا، وما اسرفت جو میں نے زیادتی کی، جو میں نے اضافہ کیا، یہ جو میں نے اسراف کیا، وما انت عالم به منی، تو بہتر جانتا ہے میری طرف سے یہ تمام تقصیرات کو، انت المقدم تو مقدم ہے، وانت المؤخر تو ہی مؤخر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، لا الہ الا انت اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ وفی روایت اور ایک روایت میں ہے للشافعی، امام شافعی کی، اور الفاظ کیا ہیں، والشر لیس الیک اور شر تیرے ساتھ کوئی علاقہ نہیں رکھتا، کوئی نسبت نہیں رکھتا، بل مہدی من ہدیتا اور مہدی وہ ہے ہدایت یافتہ وہ ہے جسے تو ہدایت دے، انا بکا میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، و الیکا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، لا منجا منکا کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہے سوائے تیرے، ولا ملجا اور نہ ہی منجا ویسے کہا جاتا ہے اس کو پناہ گاہ کو، لا منجا منکا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیرے، لا ملجا الا الیکا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے تیرے، تبارکتا تو ہی بڑی برکت والا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ آپ نے سماعت کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کا ایک جو ہے وہ معمول ذکر کیا گیا، اور یہ کمال کی دعا اور کمال کی جو ہے وہ یہ غالباً آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمائی ہیں۔ اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے تھے، نبی پاک نے جو تقصیرات کی ان سے معافی مانگ رہے تھے، نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئیں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں کہ جب امت جھکے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے تو اس طرح سجدہ کرے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان جھکتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے رب کیا ہے۔ تو اگر یہ کلمات اب اگر ترجمہ ان کا ذہن میں رکھیں اور سجدہ کریں، رکوع کریں، اتحیات بیٹھیں، تو پھر دیکھیں اور اس شعر کو بھی ذہن میں رکھیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، یعنی تو سمجھ نہیں آتا یہی جو ہے وہ تیری پہچان ہے۔ اور یہاں پر جو توبہ کا ذکر کیا گیا ہے اور جو بھی یہاں پہ گزشتہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کیا گیا، اسے توبہ کہتے ہیں، اور معافی چاہنے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، اور خاص بندے گناہ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود توبہ کرتے ہیں، خاص الخاص نیکیاں کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ یہ خاصوں کی شان ہے کہ خدایا تیری شان کے لائق ہم سے نیکی نہ ہو سکی، اس وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک فارسی کا بھی شعر ہے، زاہداں از گناہ توبہ کند، عارفاں از اطاعت استغفار۔ جو زاہد لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے عارف لوگ ہیں، جو خاص الخاص لوگ ہیں، معرفت والے ہیں، عارفاں از اطاعت استغفار، تو ان سے اطاعت میں ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی جو ہے وہ تلافی چاہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر حدیث پاک سمجھی جائے اور اس کو تنہائی میں کبھی بیٹھ کے کیا جائے تو دیکھا جائے تو ہماری نمازیں بالکل کچھ نہیں ہیں، ہم صرف جو ہے وہ فرائض ہی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں درست نماز پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ دیکھ لیں کتنے کمال الفاظ ہیں، اور کس طرح آپ سجدے میں گر کے، کس طرح آپ رکوع فرماتے ہوئے، کس طرح آپ جو ہے وہ تحیات بیٹھتے ہوئے یہ دعائیں جو ہے وہ نوافل میں مانگتے ہوں گے، اور وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا، اس نظارے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی منظر کشی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے
ان دیکھنے والی آنکھوں پہ بھی ہم سو جان سے فدا جائیں، ان آنکھوں کو بھی ہم کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں، ان سماعتوں کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں، ان بصارتوں کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معمولات کو دیکھا اور اس امت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام بشمول اہل بیت اطہار کے مزارات پر بے حد و بے حساب رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کا فیضان اس امت میں عام فرمائے۔ آج کا ہم اتنا ہی سبق کریں گے، اس کے بعد جو ہے فقہ کے لیے آگے لنک بھیجا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔